سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیا کریمہ نمبر 28، 29 اور 30۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہیں ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر کافۃ للناس تمام لوگوں کی طرف، بشیرن ثواب کی خوشخبری دینے والا، نذیرا اور عذاب سے ڈرانے والا، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، ویقولون اور یہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، قل فرما دیجئے لکم میعاد یوم تمہارے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ جب وہ آ جائے گا پھر ایک گھڑی بھی تم اس سے پیچھے نہیں ہوگے، ولا تستقدمون اور نہ ایک گھڑی آگے ہو سکو گے۔ اب یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی عمومیت کو بیان فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جو لفظ بولا وہ ہے کافہ۔ کافہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ارباب لغت میں سے کچھ صاحبان لغت نے کہا الکف سے یہ بنا ہے، اور کف عربی زبان میں ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہتھیلی کو انسان سپیٹتا ہے اور پھیلاتا ہے، محبوب یہ کائنات سکڑ جائے یا کہ یہ کائنات پھیل جائے، رسول تو ہی ہے سب کے لیے، سب کے لیے تو ہی رسول ہے۔ اور کافہ کا ایک معنی ہے روکنے والا۔ محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کو گناہوں سے روکنے والا بنا کر بھیجا۔ اور کاف کا ایک معنی ہے عام۔ محبوب ہم نے عام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اب یہ لفظ حضور کی رسالت کی عمومیت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر بھی حضور کی رسالت کی عمومیت کا اعلان فرمایا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 19 میں پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آپ پر فرقان کو نازل کیا، اپنے عبد مکرم پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام لوگوں کو ڈرانے والے بنے، تمام جہاں والوں کو ڈرانے والے۔ تو یہ بھی حضور کی عمومیت۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی حضور کی عمومیت کی رسالت کا اعلان ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نہیں ہم نے بھیجا مگر آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور پھر دیکھیے حدیث پاک سے بھی حضور کی رسالت کی عمومیت کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں
جانے کائنات میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ایک ماں کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا گیا۔ پیادل انسان چل کر 1 مہینے میں جتنا سفر طے کر سکتا ہے اتنے دور سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا۔ اب دیکھیے نا، 1450 سال گزر گئے، آج بھی انسان اگر حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جائے تو گھر سے چلتا ہے تو تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، میں حضور کے مواجہ پر کیسے جاؤں گا؟ یہ ہمت کیسے ہوگی؟ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص جو صاحب کرامت ولی ہے، وہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کے مواجہ پر نہیں گئے، مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں گئے، باہر سین میں بیٹھے رہے اور وہیں سے پلٹ کر آگے۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ مواجہ پر نہیں گئے؟ تو فرمایا، کتے کی ڈیوٹی گھر کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا آخری مصرع یہ ہے، کیا یہ بھی کم ہے کہ تم ان کے شہر میں آئے ہوئے ہو، نور و بشر حاضر و ناظر کے جھگڑے کو چھوڑ، کیا یہ بھی کم ہے کہ تم ان کے شہر میں آئے ہوئے ہو؟ یعنی یہ پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے تو پنجابی میں لکھا، میں اردو میں کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں مواجہ پر نہ بھی جائیں، کیا یہ کم نہیں ہے حضور کا کرم کے مدینے میں آیا ہوا ہوں؟ تو 1 ماہ کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈالا ہے، یہ ایک کمال اللہ نے مجھے دیا، پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ دوسرا کیا، اللہ نے مجھے یہ کمال دیا، ساری روئے زمین جہاں ظاہری ناپاکی نظر نہ آئے میرے لیے اسے مسجد بنا دیا اور اعلی تیمم بنا دیا۔ میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آئے، پانی میسر نہیں ہے، حد نگاہ تک مسجد نظر نہیں آ رہی، حد خیال تک پانی نہیں ہے، وہیں مٹی پر تیمم کرے اور اسی جگہ پر نماز پڑھ لے۔ اللہ نے یہ اعزاز مجھے دیا، کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ اور میں تیسرا اعزاز، اللہ نے غنیمتوں کے مال کو میرے لیے حلال کر دیا اور کسی نبی کے لیے یہ اللہ نے یہ کرم نہیں فرمایا۔ چوتھا کمال، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجا اور مجھے اپنی ساری مخلوقات کی طرف بھیجا۔ اور پانچواں کمال کیا، اللہ نے مجھے شفاعت دی ہے اور یہ حق میرے بعد جس کو ملے گا سب سے پہلے مجھے ملا، اور یہ اعزاز میرے سوا کسی اور کو نہیں ملا۔ تو یہ حضور کی رسالت کی عمومیت پر دلیل ہے، قرآن کے بعد احادیث سے۔ پھر امام مسلم نے ایک روایت نقل کی جس کو ارباب محبت نے بڑے ذوق سے لیا۔ امام مسلم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہاں خلق کا لفظ بولا سرکار نے، اور خلق سے مراد کیا، مخلوقات۔ اور کیا کہتے ہیں امام جلال الدین خصائص الکبریٰ میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خلق میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام کی طرف حضور کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اس آیا کے تحت کیا لکھتے ہیں، امام تقی الدین لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو فرشتوں کا رسول بھی بنایا اور آدم سے لے کر حضور کے پہلے تک جناب عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول آئے اللہ نے آپ کو ان کا بھی رسول بنایا۔ یہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں کمال ہی کر دیا،
وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ کہتے ہیں عالمین کا لفظ اللہ نے بولا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں عالمین کا لفظ بولا. تو علامہ اسماعیل حکیم فرماتے ہیں عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو چھوڑ کر باقی سب عالم ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑا جائے, اللہ کی صفات کو چھوڑا جائے اور باقی سب عالم ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اور پھر احادیث سے اس کی اور بھی دلیلیں ملتی ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر بن سمرہ میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا اور میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. حضرت علی ابن ابی طالب, میں نے پہلے بھی یہ حدیث روایت کی ہے, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں حضور کے ساتھ ایک راستے میں جا رہا تھا. میں نے اپنے کانوں سے سنا جو درخت, جو کنکر, جو پتھر, جو ذرہ, جو ریت کا ذرہ, جو گھاس اور جو کوپل, جو چیز بھی سامنے آتی وہ سب حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور کو سلام پیش کر. یہ حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ روایت ہے کہ میں حضور کے ساتھ مکہ میں ایک راستے میں جا رہا ہوں, جو چیز سامنے آتی وہ حضور کو سلام کرتی اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتی. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ ایک بکری کو بھیڑیے نے پکڑ لیا. اب وہ جو چرواہ تھا وہ بھاگا ہوا آیا اور اس نے بھیڑیے سے بکری کو چھڑوا لیا. اب جب چھڑوا لیا تو بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر چرواہے سے کہنے لگا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ جو اللہ نے رزق مجھے دیا وہ مجھ سے چھین لیا؟ تو آگے سے چرواہا کہنے لگا کیا عجیب وقت آ گیا ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو بھیڑیے نے آگے سے کہا میں تجھے اس سے عجیب وقت نہ بتاؤں. تو چرواہے نے کہا وہ عجیب وقت کیا ہے؟ کہا تم مجھے دیکھ کر حیران ہو, مدینہ طیبہ میں ایک ایسا رسول آیا ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دے رہا ہے, جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دے رہا ہے. اور آگے سے بھیڑیا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ ہمارا بھی رسول ہے. جانوروں نے بھی میرے آقا کریم, امام احمد نے مسند احمد میں اس روایت کو نقل کیا, جانور بھی حضور کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. تو میرے آقا کی رسالت عام ہے. اللہ نے یہی کہا کافۃ للناس, محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اور پھر فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. وہ وعدہ کیا ہے؟ حضور انہیں قیامت سے ڈراتے تھے, حضور اللہ کی بارگاہ میں حشر اور نشر سے ان کو ڈراتے تھے. تو وہ آگے سے کہتے کہ یہ جو آپ روز تقریر کرتے ہو قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, ڈرو ڈرو ڈرو, یہ حشر و نشر کب ہوگا؟ اگر آپ سچے ہو تو یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اب اللہ نے فرمایا قل, محبوب فرما دو, لکم میعاد یوم, اللہ نے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر کر رکھا. اور وہ مقرر دن کیا ہے؟ دیکھو 3 اس کے معنی بنتے ہیں. مقرر دن سے مراد کیا ہے؟ انتظار کرو, قیامت کو قائم ہونے دو, حشر ہوگا, پتہ چل جائے گا سچ اور جھوٹ کا. نمبر 1. نمبر 2, اللہ نے تمہاری وہ موت کا وقت مقرر رکھا ہے, ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا, ہم جو علاج کرواتے ہیں نا موت کو روکنے کے لیے علاج نہیں ہے. موت کو روکنے کا تو علاج آج تک بنا ہی نہیں ہے, نہ قیامت تک بنے گا. موت سے روکنے کا کوئی علاج نہیں. یہ جو ہماری کہانیاں نہیں, یہ ہماری ذاتی کہانیاں ہیں. وہ 6 اسپتال میں لے جاتے بچ جاتا, وہ اچھی دوائی دے دیتے بچ جاتا, وہ فلاں کے پاس لے جاتے تو بچ جاتا. نہیں بھائی, اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے 1 سیکنڈ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا.
ایک لمحہ بھی مانگو تو نہیں ملے گا، ایک گھڑی بھی مانگو گے تو نہیں ملے گی۔ یہ صرف ہماری ذاتی کہانیاں ہوتی ہیں۔ وہ جی وقت پر گاڑی آ جاتی، وقت پر ڈاکٹر مل جاتا، وقت پر کیئر ہو جاتی، وقت پر یہ ہو جاتا تو سب کچھ ہو جانا تھا۔ وہ اللہ کے بندے، یہ تیری کہانیاں ہیں، اس نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ کُلَّکُم میعاد یوم، ان سے کہہ دو تمہارا ٹائم مقرر ہے، قیامت کا ٹائم بھی مقرر ہے، تمہاری موت کا ٹائم بھی مقرر ہے۔ اور اگر پھر بھی باز نہیں آئے تو یاد رکھو بدر کا دن بھی مقرر ہے، بدر میں تمہیں پتہ چل جائے گا 313 سے کیسے جوتے تم کھاؤ گے، تمہارے لیے ٹائم مقرر ہے۔ پھر جب ٹائم آ جائے گا لا تستاخرون عنہ ساعہ، ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کو، ایک سیکنڈ بھی تم نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے، ولا تستقدمون، اور نہ ایک سیکنڈ اس سے آگے بڑھ سکو گے۔ ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم اگر مانگنا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ انتظار کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ قیامت بھی ہوگی، حشر نشر بھی ہوگا، تمہاری موت بھی ہوگی، اور دنیا میں تمہیں ذلت اور رسوائی بھی دیکھنا پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔